السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرناٹکا ہائی کورٹ میں 2 دن سے حجاب کے مسئلے پر چل رہی سماعت کو آج ایک نیا رخ مل گیا، جب ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے اس کو ایک بڑی بینچ کی طرف منتقل کر دیا اور یہ کہا کہ اس معاملے کو ایک بڑی بینچ سماعت کرے گی۔ کل اور آج کی پوری گفتگو اور پوری بحث جو ہے وہ آپ میری ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر بھی، ٹویٹر پر بھی، اور ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں کی بحث میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ کہ ہمارے جو وکلاء تھے، جس میں جسٹس دیودت کامت اور اسی طریقے سے جسٹس ایڈوکیٹ دیودت کامت اور ایڈوکیٹ سنجے ہیگڑے اور ایڈوکیٹ محمد طاہر اور اسی طریقے سے دوسرے جتنے بھی وکلاء اس پوری بحث میں شامل تھے، انہوں نے بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ دلائل رکھے اور بہت ساری باتیں عدالت کے سامنے رکھی، اور خاص کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حجاب مسلم بچیوں کی شناخت کا مسئلہ ہے، اور حجاب جو ہے وہ مسلم بچیوں کے لیے ان کا مذہبی معاملہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، پرسنل لا کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے بھارت کے دستور نے اور بھارت کے آئین نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ حجاب پہنے۔ آرٹیکل 14، 15 اور 29 کا حوالہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیرلا ہائی کورٹ کا جو ایک پرانا ججمنٹ ہے جسٹس مشتاق صاحب کا، اس ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل ہائی کورٹ، ایڈوکیٹ جنرل کرناٹکا نے اس معاملے میں جو گفتگو کی اس کو بھی خلاصتاً سمجھ لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کرناٹک ایجوکیشن ایکٹ میں باضابطہ طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں ڈریس کوڈ جو ہے وہ حکومت طے کرے گی یا کالجز طے کریں گے، اور CDC یعنی کالج ڈیولپمنٹ کونسل جو ہے وہ ڈریس کوڈ کی تعیین کرے گی، اور یہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے اختیارات کو اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے ان تمام اختیارات کو چیلنج کرتے ہیں۔ اسی لیے CDC کو اس بات کا اختیار دیا جائے، یعنی ڈریس کوڈ کو طے کرنے کے لیے جو کونسل گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے کالجز کے لیے، اس کو یہ اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ ڈریس کوڈ طے کرے۔ بہرحال اس پورے معاملے میں میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ان تمام درخواست گزاروں کو جنہوں نے اس معاملے کو ہائی کورٹ تک پہنچایا۔ بطور خاص APCR نے اس معاملے میں بڑی محنت کی ہے، تگ و دو کی ہے، اور دوسرے بھی بہت سارے درخواست گزار ہیں اس معاملے میں۔ اب یہ معاملہ ایک بڑی بینچ کی طرف منتقل کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ چیف جسٹس کرناٹکا ہائی کورٹ اس معاملے میں کوئی مضبوط بینچ لائیں گے اور یہ معاملہ جلدی نمٹے گا۔ بہرحال آج کی اور کل کی پوری بحث جو ہوئی ہے، اس پوری بحث میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ پردہ کرنا فرض ہے، اور باڈی کے پارٹس کو کھولنا یہ حرام ہے۔ اس پر پوری بحث ہوئی ہے، اور اس کو پرسنل لا کا معاملہ ثابت کرنے کی کوشش ہمارے وکلاء نے کی ہے۔ اب جسٹس دیکشت نے اپنے آج کے جو فائنل آرڈر میں جو بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم رجسٹرار کو یہ آرڈر کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس معاملے کے تمام کاغذات اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو چیف جسٹس کے پاس لے جائیں، اور اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے جلد از جلد درخواست ہے کہ چیف جسٹس اس معاملے پر ایک بڑی بینچ کی تشکیل دیں اور یہ معاملہ آگے بڑھے۔ یہ بات بھی ہمارے وکلاء کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ 2 مہینے رہ گئے ہیں کالجز میں امتحانات کے لیے، تو کوئی انٹریم ہمیں ایک فیصلہ دیا جائے، ایک عبوری طریقے کی ایک
راحت دی جائے کہ بچیاں کالجز میں جا سکیں حجاب پہن کر۔ ایڈوکیٹ جنرل کرناٹکا نے اس کی شدید مخالفت کی اور بہرحال اخیر میں جسٹس دیکشت نے یہ کہا کہ جو نئی بڑی بینچ بنے گی وہ بھی اس معاملے میں کوئی عبوری فیصلہ دے پائے گی۔ اس پورے معاملے میں میڈیا نے جس طریقے سے ایک دھڑے نے اس کو ٹارگٹ کیا، ایک دھڑے نے اس کو رپورٹ کیا، عدالت نے اس پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ تمام لوگ شریف ہیں، امن پسند ہیں، لیکن کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں۔ ہم عوام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ امن و امان کا ماحول قائم رکھیں اور عدالت پر اپنے بھروسے کو برقرار رکھیں۔ اس پورے معاملے میں کل وہ مسکان نامی بچی نے جس طریقے سے ایک زندہ دلی کا اور شیر دلی کا ثبوت دیا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ پوسٹر گرل بن گئی ہیں، اور الجزیرہ اور BBC سمیت پوری دنیا کے الگ الگ میڈیا چینلز نے اور میڈیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز نے مسکان کے اس حوصلے کو سلام کیا ہے، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے عدالت پر ایک بڑا دباؤ تھا اس پورے معاملے کو لے کر، اسی لیے جسٹس دیکشت نے اس معاملے کو منتقل کیا ایک بڑی بینچ کی طرف۔ راحت کی بات یہ ہے کہ پیٹیشنز جتنے بھی گئی ہیں اور جو بحثیں ہوئی ہیں وہ بہت مضبوط قسم کی بحث ہوئی ہے، اور ہم اپریشیٹ کریں گے اس پوری بحث کو۔ کل سے ابھی تک پوری گفتگو کو ہم نے قریب سے دیکھا، بحث کو سنا اور شریک رہے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ اس مرتبہ دیگر معاملات کے مقابلے میں بہت مضبوط پیروی کی گئی ہے۔ اس میں ایڈوکیٹ سنجے ہیگڑے آج شریک ہوئے تھے اور ایڈوکیٹ دیودت کامت جو کل سے اس پورے معاملے کو عدالت میں آرگیو کر رہے تھے۔ یہ تمام وکلاء ہم پوری کمیونٹی کی طرف سے اور تمام انصاف پسند لوگوں کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں خیر کا پہلو سامنے آئے، اور حجاب جو ہماری شناخت اور ہمارے شعار کا مسئلہ ہے، اور ہمارے قوم کے اور ہماری بچیوں کے شناخت اور شعار کا معاملہ ہے، اس کے تعلق سے خیر کا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کے اپنے طبقے کے لوگ بھی اس پوری تفصیل سے واقف ہو پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔